بھائی تو میرے سے سودا نہیں کر لیتا؟ کہا وہ کیا؟ کہا یہ آہ مجھے دے دے، جماعت کا ثواب تو لے لے. کیونکہ وہ جو آہ ہے نا، آہ وہ جماعت سے بھی بڑھ کے اس بندے کو اجر مل جاتا ہے جس کو یہ تڑپ لگ جاتی ہے. جیسے حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے، ایک شخص نے کہا حضرت اٹھیے نماز کا وقت ہو گیا. بازو پکڑ کے مسجد کے دروازے تک چھوڑنے آتا تھا اور کہا باپ جائیے نماز پڑھیے میں جانے لگا ہوں. تو کہا آؤ نا، اتنے اچھے بندے ہو، مجھے سوئے ہوئے کو اٹھایا ہے، مسجد تک لے کر آئے ہو اور آپ نماز نہیں ساتھ پڑھے واپس جا رہے ہو. اس نے کہا آپ نے پہچانا نہیں میں کون؟ کہا کون ہوں؟ کہا میں شیطان ہوں. کہا شیطان ہو وہ نماز کے لیے مجھے اٹھا رہے، مسجد تک لے کے آئے ہو؟ کہا وہ اس لیے اگر آپ کی نماز قضا ہو جاتی، آپ نے رو رو کر رب سے جب حاضری پیش کرنی تھی نا، تو جماعت سے زیادہ ثواب مل جاتا. تو میں نے سوچا کہ آپ کو صرف جماعت کا ثواب ملے کہ زیادہ ثواب نہ مل جائے. تو یہ جو چیز ہے، یہ چیز اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو پھر دیکھیے کہ رب کا کرم کتنا ہوتا ہے. آج ہمارے پاس دولت بھی ہے، بنگلے بھی ہیں، گاڑیاں بھی ہیں، اچھے لباس بھی ہیں، انواع و اقسام کے کھانے بھی ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ایک چیز کی کمی ہے، وہ نماز ہے. نماز ہمارے پاس نہیں ہے. گھروں میں مصلی موجود ہے لیکن مصلی بچھانے والا کوئی بھی نہیں ہے. اس لیے شیخ سعدی شرازی فرماتے ہیں میں رود باد کے جنگل میں جب وہ کھڑا تھا تو ایک شخص جب وہ میرے قریب سے گزرا تو میں ڈر گیا. شیر کے اوپر سوار تھا اور سانپ کا کوڑا اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا. تو کہتے میں ڈرا. تو اس نے کہا سعدی ڈر گئے ہو؟ تو کہا بات ہی ڈرنے والی ہے. تو کہا کہ نسخہ بتاؤں تجھے؟ کہا بتاؤ. کہا تم خدا کے ہو جاؤ پھر ساری خدائی تمہاری ہو جائے گی. اس لیے جو نماز کی پابندی کرتا ہے، نماز کا اہتمام کرتا ہے، تو وہ اس لیے علامہ اقبال نے کہا نا کہ جب وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. میرے حضرت فرماتے ہیں ہزاروں ایٹم بموں کے اندر وہ طاقت نہیں ہے جو سجدے میں رکھی ہے. اس لیے سجدوں کا اپنے آپ کو خوگر بنائیں اور نماز کا مزاج اپنے اندر اس طرح راسخ کر لیں کہ جان جاتی ہے تو جائے لیکن سجدہ کبھی قضا نہیں ہونا چاہیے. حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا فوت ہو گیا. سارا زمانہ آیا افسوس کرنے. اس غم کے اندر جب وہ ایسی وہ کیفیت بڑھی کہ نماز عصر قضا ہو گئی. لوگ افسوس کر کے جانے لگے تو آپ نے ٹھنڈی آگ بھری اور ٹھنڈی آگ بھر کے کہا لوگوں کیسا زمانہ آ گیا، میرا بیٹا فوت ہوا تو ہر ایک نے افسوس کیا، میری نماز فوت ہوئی کسی نے بھی افسوس نہیں کیا. ان کو بیٹے کے فوت ہونے سے نماز کے فوت ہونے کا زیادہ جب وہ اپنا غم تھا. تو آج ہم بھی ذرا غور کریں ہم کس جگہ پہ کھڑے. اذان ہو رہی ہے اور مسجد کے قریب سے گزر رہے ہیں، ذرا سوچے میں اور آپ وہ یہ کیسا ہمارا ایمان ہے. کسی نے بڑی خوبصورت اصلاح کرتے کہا جو تیرا ایمان تجھے گھر سے مسجد تک لے کے نہیں آ رہا، جو تیرا ایمان تجھے کاروبار سے مسجد تک نہیں لے کے آ رہا، جو تیرا ایمان تیرے ڈیرے سے مسجد تک نہیں لے کے آ رہا، اور تجھے دنیا سے جنت تک کیسے لے کے جائے گا. اس لیے نماز کو جب کبھی بھی ترک نہ کرنا. یہ سب سے بڑی جب دولت ہے، یہ سب سے بڑا اللہ کا انعام ہے. اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے نا تو اللہ اس کی آنکھوں کا نور ختم نہیں کرتا. اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے ہاتھوں کی قوت ختم نہیں کرتا. اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے اس کی بولنے کی قوت ختم نہیں کرتا. اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے سننے کی قوت ختم نہیں کرتا. اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو چلنے کی قوت ختم نہیں کرتا. اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے. دنیا کا بد نصیب انسان اگر کسی نے دیکھنا ہے تو وہ ہے جس کے پاس سب کچھ ہے مگر سجدوں کی توفیق نہیں ہے. اور دنیا کا عظیم انسان اگر کسی نے دیکھنا ہے اس کے پاس دولت بھی نہیں ہے، اس کے پاس جب وہ اپنا گاڑی بھی نہیں ہے، اس کے پاس مکان بھی نہیں ہے، اس کے پاس جب وہ زندگی گزارنے کے وسائل نہیں ہے، لیکن اس کے پاس سجدوں کی توفیق پاس ہے تو وہ دنیا کا عظیم انسان ہے. وہ شاہ جہان آتا ہے نا تخت پہ، آتے اس نے سر سجدے میں رکھا تو لوگوں نے کہا یہ تو نے کیا کیا؟ کہا مجھے فرعون یاد آ گیا. کہا تیرا اور فرعون کا کیا وہ میل ہے؟
تو کہا فرعون جب تخت پہ آیا تو اس نے کہا انا ربکم الاعلی، وہ اپنی اوقات بھول گیا، کہا میں اعلیٰ رب ہوں۔ تو کہا آج میں تخت پہ چڑھا تو میں نے کہا نا سبحان ربی الاعلی، اعلیٰ تو وہ ہے، میری کیا اوقات ہے، میری کیا حیثیت۔ یہ سجدوں کے اندر وہ جب وہ رکھا گیا ہے سرور جو کسی اور چیز میں۔ وہ شاہ جہاں نہیں گزرا تھا کہ درویش ریت کے ٹیلے پہ بیٹھا تھا، کہا حضرت کیا حال ہے، کیسی گزری؟ کہا کچھ تیرے جیسے کچھ تیرے سے بھی بہتر ہے۔ بڑا حیران ہوا، کہا حضرت پہچانا نہیں مجھے؟ کہا پہچانتا ہوں، ہمارا بادشاہ شاہ جہاں ہے۔ تو کہا یہ آپ نے کیا کہا، کچھ تیرے جیسی کچھ تیرے سے بھی بہتر؟ میں تو وقت کا بادشاہ ہوں، تالی بجاؤ خدام حاضر ہوتے ہیں، ایک اشارہ کرو تو فوراً اس کی جاؤ اپنا حاضری ہوتی ہے، حکم پورا کیا جاتا ہے۔ آپ کے پاس تو دوسرا بندہ بھی پاس نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں کچھ میرے جیسی ہے، کچھ میرے سے بھی بہتر۔ ایک تو میرے جیسی کیسے ہے، دوسرا میرے سے بھی بہتر کیسے ہے؟ تو درویش نے کہا سن بادشاہ، جب رات کو تو سوتا ہے تو میں بھی سوتا ہوں، فرق اتنا ہے تو نرم گداز گدے پہ ہوتا ہے، میں ریت کے ٹیلے پہ ہوتا ہوں، لیکن جب تو سوتا تو نہ جانے خواب میں کدھر، اور میں جب سوتا نہ جانے خواب میں کہاں ہوتا ہوں۔ اس وقت تیری اور میری زندگی ایک ہی جیسی ہے، اور جب رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے تو بادشاہ تجھے نرم گداز بستر اٹھنے نہیں دیتا، اور مجھے رب کی یاد اٹھا کے جب میں اس کی دہلیز پہ سر جھکا کے کہہ رہا ہوتا ہوں سبحان ربی الاعلی، تو میرا وہ وقت تیرے اس وقت سے بہتر ہے۔ اس کی اصل وقت وہ ہے، اصل لمحے وہ ہیں، اصل گھڑیاں وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں بسر ہوتی ہیں۔ اس لیے پہلا کیا ہے، اللہ کا ذکر، دوسرا اس کا مفہوم کیا ہے، قرآن کی تلاوت، اور تیسرا کیا ہے، پنج گانا نماز، اور چوتھا کیا ہے، حضور کی ذات پہ درود پڑھنا۔ اور وہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معروف روایت، عرض کہ حضور میں درود پڑھنا چاہتا ہوں تو حکم دیجئے کتنا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا جتنا مرضی پڑھ لو، یہ تو تمہاری مرضی ہے۔ عرض کہ حضور میں ایک دن میں چوتھا حصہ آپ کی ذات پہ درود پڑھا کروں۔ فرمایا بہتر اگر بڑھا لو گے تو تمہارے لیے اور بہتر ہے۔ عرض کہ حضور میں ایک دن میں 2 حصے آپ پر درود پڑھوں گا اور باقی دیگر وظائف کر لیا کروں گا۔ تو فرمایا بہتر ہے اگر اس کو بڑھا لو گے تو تمہارے لیے اور بہتر ہے۔ عرض کہ حضور میں 3 حصے درود پڑھا کروں گا، باقی ایک حصہ چوتھا حصہ جو باقی وظائف کا ہے۔ فرمایا بہتر ہے لیکن اگر اس کو بڑھا لو گے تو تمہارے لیے اور بہتر ہے۔ اب ابی بن کعب نے کیا کہا، عرض کہ حضور اب میں ہر وقت درود ہی پڑھتا رہوں، نماز پڑھوں گا تو نماز کے بعد پھر کیا کروں گا، درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ تو سنیے پھر حضور نے کیا فرمایا، کہا ابی اگر تم ایسا کرو گے اللہ تیرے گناہ بھی مٹا دے گا، تیرے دکھ بھی مٹا دے گا۔ درود پاک کا کتنے فرمایا جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اجر کا ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، 10 درجے بلند کر دیتا ہے، 10 نیکیاں اس کے نام اعمال میں عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ اجر و ثواب ہے درود پاک پڑھنے والے کے حوالے سے۔ اور درود پاک جو پڑھتا ہے اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ نماز پڑھی ہے یقین سے نہیں کہہ سکتے اللہ نے قبول کی، قرآن پڑھا ہے یقین سے نہیں کہہ سکتے اللہ نے قبول کیا، ذکر کر رہے ہیں یقین سے نہیں کہہ سکتے اللہ نے قبول کیا، لیکن علماء فرماتے ہیں درود ایسا عمل ہے جو قبول ہی قبول ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ بندہ کیا کہتا ہے، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اے اللہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل فرما، اپنے محبوب پر درود بھیج دے۔ تو اللہ تو پہلے بھیج رہا ہے، وہ تو پہلے بھیج رہا ہے۔ اور درود ایسا عمل ہے کہ نماز اس کے لیے پڑھی جاتی ہے اللہ کے لیے، رائی کے بال کے برابر بھی اگر جب وہ دل میں ریا پیدا ہو گئی تو نماز قبول ہے۔ فرمایا کہ ایسے نمازی ہیں جو دروازے میں پلٹتے ہیں نماز پڑھ کے، ان کے منہ کے اوپر کالے کپڑے میں لپیٹ کے نماز ماری جاتی ہے، لوگ پکڑو اپنی نماز کو۔ ایسے لوگ جو آتے ہیں دکھانے کے لیے کہ میں بھی نماز شروع کی ہے، جس طرح بابا بلے شاہ نے کہا تھا، دلو نماز تو پڑھدا ناگی جئی نیتی تئی نہ گٹے گوڈے مل مل تو نہ تیرے اندروں گئی نہ پلیتی، دنیا دے دکھلاوے خاطر پج پج وڑنے مسیتی،
چل بولیا چل اتنے چلیے جنہیں کدے قضا نہیں کی۔ اب نماز اللہ کے لیے ہے، قیام اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے۔ اب تشہد میں بندہ بیٹھتا ہے، اپنی عاجزی کا، انکساری کا، عملاً قولاً فعلاً اس کا اظہار کرتا ہے، اور اب کیا کہتا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام۔ اور یہاں رک کے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، نماز میں ایک سلام کس کو کیا جا رہا ہے؟ حضور کی ذات میں۔ تو اگر بعد میں کھڑے ہو کر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھ لیں تو پھر گناہ کیسے ہو سکتا ہے یا بدعت کیسے ہو سکتی ہے؟ جب تک ہم نبی پر سلام نہیں نہ بھیجیں گے تو ہماری نماز مکمل نہیں ہوگی، نہ ہماری نماز قبول ہوگی۔ قیام بھی کر لیا، رکوع بھی کر لیا، سجدہ بھی کر لیا، کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہارا قیام بھی قبول ہو، رکوع بھی قبول ہو، سجدہ بھی قبول ہو، اب پہلے میرے نبی پر سلام بھیجو۔ پھر بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی، کہا اللہم صلی علی محمد، میرے نبی پر درود بھی پڑھو۔ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، کہا وآل محمد، میرے نبی کی آل پہ بھی درود پڑھو۔ تو لوگ تو نبی پہ درود پڑھنے کے والے سے اور سلام پڑھنے کے والے سے فتوے پوچھتے ہیں، تو ہماری تو نماز بھی اتنی دیر تک مکمل نہیں ہوتی جب تک نبی کو سلام نہ کر لیں، درود نہ پڑھ لیں، بلکہ نبی کی آل پہ درود نہ پڑھ لیں۔ دوسری یہ جس رب کی عبادت نبی کے درود کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی، تو اس لیے پھر جب باقی معاملات کے اندر درود پاک کی کتنی اہمیت ہے اور کتنا اس کا اجر و ثواب ہے، تو اس لیے درود پاک کا مزاج خود بھی بنائیں، اپنی نسلوں کو بھی اس بات کا خوگر بنائیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، حضرت جب لوگ فرقوں میں بٹ جائیں گے اس دور میں اہل حق کی نشانی کیا ہوگی؟ تو فرمایا کہ اہل حق کی نشانی جو اہل سنہ ہوں گے وہ اہل حق ہوں گے۔ اب سائل نے سوال کیا، حضرت اگر سارے کہیں کہ ہم جو اہل سنت ہیں تو اس دور میں حق والوں کی نشانی کیا ہوگی؟ تو فرمایا جو کثرت سے نبی پر درود پڑھنے والے ہوں گے، تو یہ اجر و ثواب ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے کہا تھا، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اور یہاں سے حضور ادھر توجہ کرتے تھے نا اور ٹھنڈی سانس بھرا کرتے تھے، تو صحابہ نے عرض کیا، حضور آپ ادھر ہند کی طرف توجہ مبارک کرتے ہیں، ٹھنڈی سانس بھرتے ہیں، تو اس کی حکمت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا ادھر سے مجھے غلاموں کی خوشبو آتی ہے۔ تو علامہ اقبال اسی کا ترجمہ کر کے کہا تھا، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ تو علماء کہتے ہیں وہ ٹھنڈی ہوا کیا تھی؟ وہ درود و سلام کی گجرے تھے۔ اس لیے درود پاک یہ اہل حق کی نشانی ہے، اور درود پاک جو ہے وہ اپنا جو معمول بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی سنوار دیتا ہے، اس کی آخرت بھی سنوار دیتا ہے۔ اور درود پاک وہ درود پاک ہے کہ جو میں نے عرض کیا کہ قبول ہی قبول ہے۔ وہ شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دن دل میں خیال آیا کہ میں بھی حضور کی بارگاہ میں کوئی قصیدہ لکھوں، تو لکھا، بالغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اب یہیں پہ جب وہ اٹک گئے، آگے چوتھا مصرع سمجھ نہیں تھا، بار بار پڑھی جا رہے ہیں، بار بار تکرار کرتے ہیں، لیکن آگے سمجھ نہیں آ رہا آگے کیا پڑھوں۔ اسی طرح میں سوئے مقدر جاگے حضور کا دیدار نصیب ہوا۔ جب حضور کا دیدار نصیب ہوا، کہا ساتھی جو لکھا مجھے بھی پڑھ کے سناؤ۔ وہ میرے رب فرماتے ہو، بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ دور طیبہ سے جب بھی میں تڑپا کبھی، ان کو حالات کی سب خبر ہو گئی۔ تجھے ہو نہیں سکتا کہ ان کا ماننے والا ہو اور وہ تڑپ رہا ہو، ان کو پتہ نہ چلے۔ تو کیا ہوا کہ ادھر ساتھی تڑپتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں قصیدہ لکھتے ہیں، ادھر حضور کو خبر ہوتی۔ سوئے مقدر جا کے حضور کا دیدار ہوا، کہا ساتھی جو لکھا مجھے بھی پڑھ کے سنا ہونا۔ تو شیخ سعدی شرازی نے عرض کیا، حضور یہ لکھا، بالغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ خاموش ہو گئے۔ تو کہا ساتھی یہ ربائی تو 4 سطروں کی ہوتی ہے، تو یہ ربائی پوری تو نہ۔ عرض کیا، حضور آگے سمجھ نہیں آ رہا، کہا آگے پڑھ لیا کرو، صلو علیہ وآلہ۔ ہم سے بھی کئی پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ کوئی چھوٹا سا کوئی درود بتائیں، وہ بڑا ہم سے پڑھا نہیں جاتا، تو ہم کہتے ہیں صلو علیہ وآلہ پڑھ لیا کرو، کیونکہ یہ وہ درود ہے جو حضور نے خود زبان مبارک سے کہا یہ پڑھ لیا کرو۔ اس میں حضور کی ذات پہ بھی درود ہے، حضور کی آل پہ بھی درود ہے۔ اس لیے یہ جو
اللہ کا ذکر کا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر چاہتے ہو زندگی سکون سے گزرے، اطمینان سے گزرے، قرار سے گزرے، تو کہا پھر اللہ کا ذکر کیا کر۔ تو اللہ کے ذکر سے مراد اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے ذکر سے مراد قرآن کی تلاوت ہے، نمازیں پنج گانا ہے، اور حضور کی ذات پر درود و سلام پیش کرنا ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہی ہے۔ تو آئیے آج کے درس قرآن سے جو ہمیں سبق ملا وہ یہی ہے کہ سکون کی دولت ہے تو اللہ کی یاد میں ہے۔ پھر دیکھیں کتنی جب وہ شگفتگی کے ساتھ اور قرار کے ساتھ جب وہ زندگی کے لمحے گزرتے ہیں، وغیرہ دولت مند دیکھیں وہ تو رات کو گولیاں بھی نیند کی کھا کے سوتے ہیں، نیند پھر بھی نہیں آتی۔ اور غریب کا وہ شاعر نے کہا نا فٹ پاتھ پہ سو جاتا ہے اخبار بچھا کے، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں لیتا، اس کو فٹ پاتھ پہ اس کو نہیں ڈالا ہوتا میری کوئی چوری نہ کر لے، اس کے پاس ہوگا کیا، وہ بیچارہ ادھر بھی سکون کے نیند سویا ہوتا ہے۔ اور دولت ہے، وہ تالے بھی لگے ہوئے ہیں، گن مین بھی کھڑے ہیں، لیکن اس کو پھر بھی نیند نہیں آ رہی، تو سکون تو نہ ہوا۔ تو ادھر سکون ہے کہ نہیں؟ دوسری کا رکی سکی کھاتے ٹھنڈا پانی ایویں پرائی چوپڑی تھے نام ترسائی جی۔ تو پھر کچی کلی میں بھی سکون آئے گا، خشک روٹی کے ٹکڑے کھا کے بھی سکون آ جائے گا، اور پھر جاؤ ٹوٹی پھوٹی سائیکل بھی تو سکون آ جائے گا، کیونکہ یہ تو دنیا ہے۔ اور اگر آپ کا ذوق سلامت ہو تو ایک صرف بات سنا کے گفتگو سمیٹتا ہوں۔ آج حسرت رہتی ہے بندے کو، یار یہ پھل کھانے کو جی چاہ رہے لیکن پیسے نہیں، ایسا مکان ہو رقم نہیں ہے، ایسی گاڑی ہو، یہ حسرت رہے گی اور رہتی گئی۔ لیکن فرمایا جنت میں کوئی حسرت ادھوری نہیں رہے گی۔ ادھر بندہ سوچے گا نا فلاں پھل کھانے کو جی چاہ رہا ہے، تو کہا اللہ کا کرم کیا ہوگا کہ وہ درخت کی شاخیں لٹک اس کے پاس آ جائے گی، تو وہاں پر جب وہ حسرت ختم ہو جائے گی، حسرت رہے گی کوئی نہیں سیدھے، جو بھی آرزو بھی دل میں ہوگی زبان پہ نہیں آئے گی، وہ اللہ تعالیٰ پوری کر دے گا۔ تو اس نے کہا اس جنت کے لیے، اس دنیا کو چھوڑو یہ تو عارضی ہے، اس جنت کے لیے تیاری کرو جو کوئی مستقل ٹھکانہ ہے۔ تو آئیے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اسی طرح محبتوں کا قافلہ لے کر ایک مہینے میں، یار آپ ایک بندہ تو اپنا درس قرآن کے لیے تیار کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے؟ 30 دنوں میں ایک بندہ تو تیار ہو سکتا ہے نا۔ وہ آج الحمدللہ کتنے ساتھی بیٹھے، رونق جب وہ لگی ہوئی ہے، تو اگر ایک ایک کو ساتھ لے کر آئیں گے تو پھر اللہ کا گھر کتنا رونق بڑھ جائے گا۔ تو پھر اس طرح کوشش کریں کام از کم ایک بندہ جب آپ ملنے کے بعد آئیں اس کے لیے ضرور